ہر سال یسوع بادشاہ کا جلوس ہمارے گاؤں خوشپور میں اکتوبر کے آخری اتوار کو نکالا جاتا ہے، اور چونکہ میں گاؤں میں تھا اس لیے اتوار کی جو پاک انجیل ہے اس پر میں لیکچر نہ دے سکا، اور ابھی میرے پاس وقت ہے کہ ہم آج کی انجیل مقدس پر دھیان و گیان کریں۔ اور آج ہم مقدس مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی آیات 46 اور 47 پر دھیان و گیان کریں گے۔ اور آج میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں سنیں گے۔ پھر وہ یرو میں آئے، اور جب وہ اپنے شاگردوں اور بڑے ہجوم سمیت یرو سے نکلتا تھا تو تیمائی کا بیٹا برتمائی اندھا بیکاری راہ کے کنارے بیٹھا تھا، اور یہ سن کر کہ وہ یسوع ناصری ہے چلانے اور کہنے لگا، آئے داؤد کے بیٹے یسوع، مجھ پر رحم کر۔ ذرا تصور کریں کہ ہمیں کس قسم کی ذلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر زندہ رہنے کے لیے ہمیں روزانہ سڑک کے کنارے بھیک مانگنا پڑے۔ اس وقت ایک نابینا آدمی کے طور پر برتمائی کام کرنے اور خود کو سہارا دینے کے قابل نہیں تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس کے اندھے پن کو اس کے گناہ یا اس کے والدین کے گناہ یا پھر خدا کی طرف سے لعنت کے طور پر دیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے معاشرے سے خارج اور اپنے خاندان اور برادری کے لیے بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ اس طرح اس وقت ایک نابینا شخص کو جس ذہنی اور جذباتی صدمے کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس سے نمٹنا اتنا ہی مشکل ہوتا جتنا کہ خود جسمانی اندھا پن سے نمٹنا مشکل ہوتا تھا۔ اس کہانی میں علامت نگاری غیر معمولی ہے اور ہمیں اپنے مسیحی سفر کے بارے میں بہت سی چیزیں سکھاتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں برتمائی کی عاجزی اور کمزوری کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ روحانی سطح پر ہم سب اندھے ہیں اور اپنی زوال پذیر فطری حالت میں ہم روحانی طور پر خارج ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم خود بہشت حاصل نہیں کر سکتے۔ برتمائی ہماری زوال پذیر قدرتی حالت کی علامت ہے۔ ہمیں ہر روز اپنے آپ کو عاجز کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے جو بذات خود اپنی جانوں کو بچانے سے قاصر ہیں۔ برتمائی اس بات کی علامت بھی ہے کہ ہمیں زندگی میں جس اندھے پن اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جب اس نے سنا کہ یسوع وہاں سے گزر رہا ہے اس نے رحم کے لیے پکارا، لیکن اس نے صرف خداوند یسوع مسیح سے فریاد نہیں کی، اس نے استقامت کے ساتھ ایسا کیا۔ جن لوگوں نے اسے چیختے ہوئے سنا انہوں نے اسے ڈانٹا اور اسے رکنے کو کہا، لیکن ان کی ڈانٹ نے اسے اپنی دعا میں زیادہ پرجوش بنایا۔ اس کے علاوہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اسے پہلے نظر انداز کیا۔ خداوند یسوع مسیح ایسا کیوں کرے گا؟ یہ یقینی طور پر خداوند یسوع مسیح نے
اس لیے نہیں کیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کو اس کی پرواہ نہیں تھی، یہ اس لیے تھا کہ خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ برتمائی ثابت قدم رہے گا، اور خداوند یسوع مسیح چاہتے تھے کہ وہ ایسا کرے۔ خداوند یسوع مسیح چاہتے تھے کہ برتمائی کی دعا مزید پختہ ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ برتمائی کی دعا کو ہماری دعا کا طریقہ بھی بننا چاہیے۔ زندگی میں مایوس ہونا اور امید کھو دینا بہت آسان ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو ہماری دعا کمزور اور بے اثر ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم دعا کو ترک کرنے کے لیے بہت سی دوسری آزمائشوں کا تجربہ کریں گے۔ ہجوم کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ ان بہت سی آزمائشوں کی علامت ہے جن کا ہم اپنی نماز اور دعا کو ترک کرنے کے لیے تجربہ کریں گے۔ جب یہ آزمائشیں آتی ہیں تو ہمیں اپنی کوشش کو دگنا کرنا چاہیے اور اپنے عزم کو مضبوط کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کی خاموشی کو زیادہ ایمان کے ساتھ دعا کرنے کی دعوت کے طور پر بھی دیکھا جانا چاہیے۔ اگر ہم دعا کرتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ گویا خدا نہیں سن رہا، تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ خدا ہماری سنتا ہے، اور اس کی ابتدائی خاموشی ہمیں اپنے قریب لانے اور ایمان اور دعا کی گہری سطح کی طرف دعوت دینے کا طریقہ ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے رک کر شاگردوں سے کہا کہ وہ برتمائی کو بلائیں، تو برتمائی فوراً اٹھا، اپنا کپڑا پھینک کر خداوند کے پاس چلا گیا۔ اس کا کپڑا ہر اس چیز کی علامت ہے جس کی ہمیں زندگی میں پھینکنے اور چھٹکارا پانے کی ضرورت ہے، جو ہمیں فضل کے اشارے پر فوری جواب دینے سے روکتی ہے۔ اگرچہ کھڑا رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس لمحے یہ یسوع کے لیے اس کے فوری جواب میں تھوڑی سی رکاوٹ تھی۔ اس طرح ہمارے ساتھ بھی ہمیں کسی بھی ایسی چیز کو ختم کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے جو ہمیں اس وقت خدا کو جواب دینے سے روکتی ہے جب وہ ہمیں پکارتا ہے۔ آخرکار برتمائی کی دعا کامل تھی، ربونی یہ کہ میں بینائی پاؤں۔ روحانی طور پر ہمیں خدا کو دیکھنے، خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کی گہری خواہش کو فروغ دینے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایمان کا تحفہ، روحانی سچائیوں کو دیکھنے اور انہیں سمجھنے کی صلاحیت چاہتے ہیں، تو ہمارا خداوند اس دعا کا جواب دے گا۔ خداوند یسوع مسیح ہم سے بھی کہے گا، جا تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے۔ آج اس غریب اندھے بکاری برتمائی پر غور کریں، اس کی عاجز روح میں ایک نمونہ دیکھیں کہ ہمیں اپنے آپ کو کس طرح دیکھنا چاہیے اور ہمیں کس طرح دعا کرنی چاہیے۔ اپنی زوال پذیر حالت کی عاجزی کا مشاہدہ کریں۔ اپنے گناہوں کی وجہ سے جس تنہائی کا سامنا کرنا پڑتا اور دعا میں جس استقامت کی ضرورت ہے، اس کا مشاہدہ کریں۔ برتمائی کی مثال پر عمل کریں، اور ہمارا خداوند ہمارے دل کے اندھے پن کو دور کر دے گا، تاکہ ہم ہر روز مزید مکمل طور پر اس کی پیروی کر سکیں۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمارے شفا دینے والے خداوند، ہم کمزور، بکاری اور گناہگار ہیں۔ ہماری واحد امید یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورت میں آپ سے فریاد کریں
اور بہت جوش کے ساتھ کریں۔ مہربانی فرما کر ہمیں شفا دیں اور ہماری بینائی بحال کر دیں، تاکہ جہاں بھی آپ لے جائیں ہم آپ کی پیروی کریں۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔